آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک واقعہ وہ وضاحت کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حواریوں صحابیوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا روح اللہ، اے اللہ کے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا آج روئے زمین پر آپ کی مثل کوئی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جس کا بولنا ذکر، خاموش رہنا فکر اور نگاہ عبرت والی ہو تو وہ میری مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے صحابیوں نے پوچھا کہ دنیا میں آپ کی مثل سے مراد یہ ہے کہ آپ کی عبادت کے معاملات کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ برگزیدہ شخصیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، ان کے برابر تو بالکل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صرف انبیاء ہیں، انبیاء کی شان ہے، وہ پاکیزہ، وہ معصوم ہیں۔ وہ مثل کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ عبادت کے حوالے سے وہ انسان میری مثل ہے۔ کون سا؟ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کا بولنا ذکر، جو بولے بات کرے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے، ان کا ذکر کرے، ان کی یاد کو تازہ کرے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں جس کی خاموش رہنا، جو انسان خاموشی رہے، خاموشی کے ساتھ خاموشی اختیار کرے، خاموش ہو، وہ سوچ رہا ہو، غور و فکر کر رہا ہو۔ اور فرماتے ہیں تیسرا فرماتے ہیں نگاہ عبرت ہو، جس کی نگاہ آنکھ دیکھے تو عبرت کے ساتھ دیکھے، اور کسی کی طرف نگاہ اٹھے تو اپنے آپ پہ غور کرے کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میری نگاہ ٹھیک جا رہی ہے یا غلط جا رہی ہے، اس چیز پہ غور کرے۔ وہ فرماتے ہیں وہ میری مثل ہے عبادت کے معاملات میں۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 475۔ ایک اور واقعہ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ایک بصرہ میں ان کے پاس، ان کے گھر میں گئے، آپ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آیا اور ان سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی عبادت کے متعلق پوچھا، عرض کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور ان کے وصال کے بعد ان کے جب گھر گئے تو وہاں جا کر پوچھا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو کیا کام کرتے تھے، ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا کام کرتے تھے۔ ان کی والدہ سے جب پوچھا، ان کی والدہ فرماتی ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ کبھی کبھی ایسا کرتے کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے فرمایا کہ وہ دن کا اکثر حصہ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے۔ دیکھو وہ صحابی رسول کا عمل بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتی ہیں وہ گھر میں اکثر حصہ وہ گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے، وہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ دیکھو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صحابی رسول کا قول، وہ آپ کا عمل اپنا کر اپنی زندگی کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی بہترین تھی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے اور آپ سے سیکھتے تھے، اور ہمیں بھی ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 474۔